لیتا ہے۔ کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اتنی فضیلت، اور حضرت عثمان کے تو کیا ہی کہنے، آخری بات ہے، حضرت عثمان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما ہے، آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہے، آپ کی چادر تھوڑی سی آپ کی ران سے پیچھے ہے، بے تکلف ہو کے آپ بیٹھے ہوئے، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر آئے، نبی علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، ابو بکر آئے، بیٹھ گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ عمر بھی آئے، آ کے بیٹھ گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام فوری سیدھے ہوئے، اپنی ران کے اوپر کپڑا کیا اور بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، عثمان آئے، آ کے بیٹھے، باتیں کرتے رہے، تینوں اٹھ کے چلے گئے۔ قربان جاؤں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اے اماں اگر تو نہ ہوتی تو بہت سے مسائل دین کے رہ جانے تھے۔ اماں جان نے فوری سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بابا آئے، آپ بڑے آرام سے بیٹھے رہے اور آپ کا کپڑا آپ کی ران سے پیچھے تھا۔ عمر بن خطاب آئے، آپ آرام سے بیٹھے رہے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، کپڑا ران سے پیچھے تھا۔ عثمان آئے تو آپ نے فوری اپنی ران کے اوپر کپڑا کر لیا، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جو چلتا زمین پہ ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں، میں اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام